جی دوستو، بنگلہ دیش کی صورتحال کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی تک ہم یہ نہیں جانتے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے یہ 90 دنوں کے لیے ہے یا اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے، تو ابھی کچھ واضح طور پہ کہا نہیں جا سکتا۔ دوسری جانب طالب علموں کے پریشر میں چیف جسٹس آف بنگلہ دیش نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور بھی بہت سے ججز جو کہ شیخ حسینہ نے اپوائنٹ کیے تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو صورتحال اب آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ رہی ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ نے ایک الزام بھی لگایا یا ایک بات کی ہے کہ جی ان کے آؤسٹر میں امریکہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ ان کو جو بنگلہ دیش کے سینٹ مارٹنز آئی لینڈ ہیں وہ ان کو دیا جائے کنٹرول، اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ اس علاقے میں ایک کرسچن اسٹیٹ بنائی جائے، مانی پور وغیرہ کو اور اس علاقے کو ملا کر۔ بہرحال یہ ایک مفروضہ ہی ہے، اب شیخ حسینہ اور کیا کہہ سکتی ہیں۔ دوسری طرف کچھ اینالسٹ جو ہم دیکھتے ہیں بھارت میں، وہ کہتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کی یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی کہ شیخ حسینہ سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ وہ بہت پرو پاکستان، بہت پرو انڈیا تھیں، تو اس وجہ سے چائنا اور پاکستان کے لیے ناگزیر تھا کہ شیخ حسینہ کو فارغ کیا جائے، تو انہوں نے مل کے یہ کام کیا۔ میں بھارت کا میڈیا چونکہ بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، دلچسپی رکھتا ہوں، تو میں پڑھ بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ وہاں پہ اب مودی سرکار کو بھی تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو فارن اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے بھارت کی، وہ بری طرح ناکام ہو گئی۔ پہلے تو یہ وہ فورسی نہیں کر سکے کہ 15 جو کچھ افغانستان میں ہوا اگست 2021 میں، اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ مالدیوز میں ایک ایسا شخص پریزیڈنٹ بن گیا محمد معیزو، جو کہ اتنا پرو چائنا ہے رادر دین پرو انڈیا۔ اسی طرح اس سے پہلے سری لنکا میں بھی جمہوریت جو صدر تھے راجہ پاسکا، ان کو نکلنا پڑا۔ تو اور اب بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ جو کہ 15 سال سے حکومت کر رہی تھی، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے بھارت کی، جو فارن آفس ہے، منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرز، اور جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، تو یہ ان کی ناکامیاں ہیں کہ وہ فورسی نہیں کر سکے ان تمام چیزوں کو۔ ان کو اگر معلوم ہوتا یا اگر وہ ان کی اسیسمنٹ ٹھیک ہوتی تو وہ ان چیزوں کو پریونٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ اور اتنی انویسٹمنٹ انہوں نے کی بھارت نے، چاہے وہ افغانستان میں $3 بلین کی انویسٹمنٹ کر دی، وہ ساری ضائع ہو گئی۔ اسی طرح مالدیوز میں بھی بہت انویسٹمنٹ کی، سری لنکا میں بھی کی۔ سری لنکا کے چلے حالات کچھ بہتر ہیں ان کے لیے، کیونکہ جو نئے صدر آئے ہیں وہ انہوں نے وزٹ بھی کیا انڈیا کا، لیکن محمد معیزو جو ہیں مالدیوز کے، وہ اب ان کا جو ہے ایک چائنا کی جانب رجحان ہے۔ تو بھارت کے جو اینالسٹ ہیں، چاہے وہ سابق سفارتکار ہوں یا آرمی کے لوگ ہوں، آرم فورسز کے سابق اہلکار ہوں، وہ یہی اب کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کا کیا فائدہ نکلا۔ اس وقت بھارت کے اگر آپ ہمسایوں میں دیکھیے تو نیپال کے ساتھ بھی حالات خراب ہیں، مالدیوز کے ساتھ بھی، اور ابھی سری لنکا، ابھی بنگلہ دیش کے حالات بھی۔ تو ساؤتھ ایشیا میں تو لگتا یہی ہے کہ بھارت تنہا رہ گیا ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کو اپنا مسل دکھانا چاہیے، اور جو کچھ ہندوؤں کے خلاف ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں، اس کو بہانہ بنا کر کنٹرول لے لینا چاہیے۔ چلیے یہ تو بچوں کی باتیں ہیں، اتنا آسان نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے کہ بھارت مکتی بہانیوں کو ٹرین کر کے وہاں ایک پاکستان کی جو کمزوریاں تھیں اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو اب یہ صورتحال ہے، اور اس میں پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ بھی اس سے پاکستان بھارت کے تعلقات جو بنگلہ دیش میں ہوا، اس سے اب اس کا اثر تو پاکستان بھارت کے تعلقات پہ ہی پڑے گا، کیونکہ اگر وہ واقعی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے کی اور پاکستان کے ایڈوانٹیج میں یہ چیز جا رہی ہے، اور آنے والے مہینے سالوں میں بنگلہ دیش اور پاکستان زیادہ قریب آئیں گے، تو پھر اس کا لامحالہ اثر پاکستان بھارت کے تعلقات پہ بھی ہوگا، کیونکہ بھارت بنگلہ دیش دیکھیے نا پچھلے 15 سالوں میں کافی بھارت کے ساتھ رہا۔ ایک تو سارک کے خلاف شیخ حسینہ رہیں بھارت کی پالیسی کو پرسو کرتے ہوئے، پھر بمسٹیک، بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹورل
ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن بمسٹیک جس کا ہیڈ کوارٹرز بھی ڈھاکہ میں ہے. اس کے علاوہ BBIN بھوٹان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال کا ایک انیشیٹو آیا ہے. پھر آپ دیکھیے تو کولمبو کنکلیو سیکیورٹی کنکلیو جو کہ بنگلہ دیش نے حال ہی میں جوائن کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو بھارت سار کی کاسٹ پہ ان کو ایک لحاظ سے پروموٹ کر رہا تھا، سب ریجن جو انیشیٹیو تھے. اور چونکہ شیخ حسینہ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھیں بھارت کے، تو جو ایک علاقائی تعاون کی فضا بننی چاہیے تھی وہ نہیں بنی. گو کہ اس کے ریزن مختلف بھی ہیں. اس میں پاکستان بھارت کی جو ہاسٹیلیٹی ہے جو وہ بھی موجود تھی، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی. لیکن جو باقی چھوٹے چھوٹے ممالک تھے انہوں نے بھارت کا پورا ساتھ دیا. تو اب بھارت کو خطرہ یہی ہے کہ شاید بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں، اور دیٹ وڈ بی ایٹ دا کاسٹ آف انڈیا بنگلہ دیش ریلیشنز. اب دیکھتے ہیں کیونکہ اب سارا انحصار تو یہ اسی پہ ہے کہ آیا الیکشنز کب ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں، اور پھر کون سی پارٹی جیتتی ہے. اس وقت عوامی لیگ جو شیخ حسینہ کی پارٹی ہے اس کے لیے تو پراسپیکٹس کو اتنے اچھے نہیں لگ رہے. دوسری طرف خالدہ ضیاء ہیں جو کہ بیمار ہیں. اب طارق رحمان جو ان کے بیٹے ہیں پیچھے تقریباً 14-15 سالوں سے سیلف ایگزائل میں ہیں UK میں، وہ شاید اب واپس آئیں گے تو جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اس کی کمانڈ وہ اس کی سنبھالیں گے. تو وہ بھی ایک فیملی پالیٹکس کا ہی شکار ہو گئی ہے BNP، جبکہ عوامی لیگ تو تھی ہی. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واپس آ جائیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے انڈر دا پریزنٹ گیون سرکمسٹانسز. سال کے بعد کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو. لیکن اس وقت بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے، بھارت کا میڈیا آپ دیکھیں تو وہ اس کو بار بار یہی پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے لیے ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، مندروں کو جلایا جا رہا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو. حالانکہ جو کیئر ٹیکر جو چیف ایڈوائزر ٹو دا انٹرم سیٹ اپ ہیں ڈاکٹر محمد یونس، انہوں نے بڑے برملا طریقے سے یہ کہا ہے کہ کسی اقلیت کے خلاف کوئی بھی اقدام کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن کتنی پاور ہے ان کے پاس. جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایسی قوتیں ہوتی ہیں، انڈیا مثال کے طور پر اس میں بہت سے انفلٹریٹرز بھی ہوں گے جو کہ سچویشن ایکسپلائٹ کر رہے ہوں گے. تو اس پہ بھی تھوڑی سی بنگلہ دیش کی جو طالب علم ہے خاص طور پہ ان کو نظر رکھنی پڑے گی، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑے گا جس سے ان کا اپنا امیج خراب ہوگا. اب ایک بڑا اچھا موقع ان کے ہاتھ لگا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کریں آرگینیکلی. اب تو چلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، ایک فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور معاملات کو آگے لے کر چلا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ، طالب علم اور فوج جو بنگلہ دیش کی ہے کس طرح اپنے ملک کو آگے لے کر جاتے ہیں. تھینک یو.